أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ذی القربہ اس کے معنی ہوتے ہیں قرابت داری کی، رشتہ داری کی. حقہ حق، والمسکین محتاج ضرورت مند، وابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں. تبذیر کے معنی ہوتے ہیں بے موقع بے جا خرچ کرنا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کفورا کے معنی ناشکر. ترجمہ: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور قرابت داروں کا اس کا حق دیتے رہا کرو، اور مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق دیتے رہو، اور اپنے مال کو بے موقع مت اڑاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بے موقع مال اڑانے والا شیطان کے بھائی ہے، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اس سے پہلے جو مضمون آیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق، اپنی عبادت، اپنی اطاعت کو بیان فرمایا تھا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سے، اور پھر اس کے بعد دوسرا حق ماں باپ سے متعلق تھا، اور انسان کے لیے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک، ان کی زندگی میں کس طرح سے پیش آنا، اخلاق کردار کس طرح سے پیش کرنا، اور پھر ہر ضرورت میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا. یہ ادب اور عظمت، تہذیب، طریقہ سکھلایا گیا تھا. اب یہاں سے گویا کہ تیسرا حق بیان فرمایا جاتا ہے کہ آدمی رشتہ دار میں سے سب سے پہلا رشتوں میں حقدار ماں باپ ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حق کو پہلے بیان فرمایا. پھر اس کے بعد جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں اس کے حق کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اور عام مسلمانوں کے بارے میں بھی بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت دار کو اس کا حق دیتے رہو. قرابت دار کا حق کیا ہے؟ اگر قرابت دار میں کوئی آدمی غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک مالدار رشتہ دار پر غریب رشتہ دار کا دیکھ بھال کرنا، اس کی ضرورت کا خیال رکھنا، مالی تعاون کرنا ایک مالدار مسلمان پر واجب ہے، بشرطے کہ وہ محارم میں سے ہو. اگر محارم میں نہ ہو تب بھی ضرورت کے وقت ان کا خیال کرنا، مالی تعاون کرنا، اور خیر خیریت سے پوچھنا، حسن سلوک سے پیش آنا.
اچھی بات کرنا، یہ قرابت داروں کا حق ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والمسکین وابن السبیل، یہ لوگ قرابت دار نہیں ہیں، عام مسلمان ہیں، ضرورت مند ہے، مسافر ہے، عام مسلمان ہے، تو ان کی بھی ضرورت پورا کرنا ایک مسلمان کے لیے یہ مسکین اور مسافر کی حقوق میں سے ہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ ہے، اگر وہ مسکین زکوٰۃ کا مستحق ہے تو زکوٰۃ کا دینا آپ پر فرض ہے، اگر صدقات واجبہ ہے اس کا بھی دینا ضروری ہے، اگر نہ بھی ہو اور یہ چیزیں اگر نہ دی جاتی ہو اور اگر ایسے حالات میں آئے جو آپ پر زکوٰۃ نہ ہو یا صدقۃ الفطر آپ پر نہ ہو تو اس کے علاوہ بھی آپ کو دینا ایک انسانی تقاضا ہے، ایک مسلمان کا یہ اسلامی طریقہ ہے ان کی زندگی کے لیے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ قرابت دار کو آپ دیں گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، 2 اجر ملے گا۔ عام مسکین کو اور عام مسلمان کو دیں گے تو آپ کو اس میں 1 اجر ملے گا، یعنی اجر آدھا ملے گا، اس میں اجر آپ کو ڈبل ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ مسکین کا صدقہ وہ صرف صدقہ ہے اور قرابت دار کو جو دیا جاتا ہے وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ بھی ہے، صلہ رحمی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے رشتہ دار میں، ہمارے رشتہ دار میں کوئی ضرورت مند ہے، کوئی محتاج ہے، زکوٰۃ کے مستحق ہے، صدقۃ الفطر کے مستحق ہے تو سب سے پہلے ان کو دینا چاہیے، اور اگر صدقۃ الفطر یہ فرائض کے علاوہ بھی دیگر حالات میں ان کا خیال رکھنا، اگر ضرورت مند ہے، محتاج ہے، تو یہ ایک مسلمان پر دینی فریضہ ہے اور اسلامی فریضہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اپنے مال کو بے موقع بے جگہ نہ خرچ کرو، مت اڑاؤ۔ 2 لفظ ہے، ایک تبذیر ہے اور ایک اسراف ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تبذیر اور اسراف دونوں ایک ہی لفظ ہے، لیکن بعض لوگ فرق کرتے ہیں کہ تبذیر کے معنی الگ ہے، اسراف کے معنی الگ ہے۔ تبذیر اگر آدمی اللہ کے راہ میں سارے مال کو خرچ کر دے تو اس کو تبذیر نہیں کہیں گے، لیکن بے موقع حرام کاموں میں، ناجائز کاموں میں، گناہ کے کاموں میں اگر وہ تھوڑا سے بھی خرچ کرتا ہے، آدھا سیر بھی کرتا ہے، ایک معمولی رقم بھی خرچ کرتا ہے تو اس کو تبذیر کہا جائے گا۔ اور تبذیر اور اسراف میں فرق اعتباری طور پر اس طرح سے کیا گیا ہے کہ تبذیر وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بے موقع اور ناجائز کاموں میں آدمی اپنے پیسوں کو خرچ کرے، اسے تبذیر کہتے ہیں، اور اسراف اسے کہتے ہیں جہاں پر خرچ کے مواقع ہو، محل جائز ہو، لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اور بے تحاشا اپنے مال کو گویا کہ بہانا اور لگانا، جس سے منع کیا گیا، کیونکہ مال اللہ کی ایک نعمت ہے اور ایک نعمت کی قدر ہونی چاہیے، اور جہاں پر جتنی ضرورت ہو اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے۔ اس لیے شریعت اسلام میں یہ طریقہ ہمیں سمجھایا گیا اور بتلایا گیا ہے کہ درمیانی راہ ہو، خرچ میں بھی درمیانی راہ ہو، ہر کام میں اعتدال ہو۔ دوسری آیت ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بے موقع مال اڑانے والا وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔
یہاں پر فرمایا گیا کہ مبذرین جو بے موقع اور گناہوں کے کام میں اپنے مال کو اڑاتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ شیطان کا بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عرب کا ایک قول ہے، اور عرب اس بات کو کہتے ہیں کہ جو جس قوم کے طریقے پر چلتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا بھائی ہے۔ تو چونکہ آدمی یہاں پر شیطان کے طریقے پر چل رہا ہے، عمل میں، شرارت میں اور اللہ کی نعمت کے ناشکری میں، اس بنیاد پر یہاں پر انسانوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ شیطان نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اور یہاں پر انسان نے اللہ نے جو مال دیا تھا نعمت کے شکل میں اس کی ناقدری کی اور ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہو، جو نعمت عطا کیا ہو، وہ اللہ کی رضامندی کے تحت اس کے زیر اثر میں خرچ کیا جائے تو اسے شکر کہتے ہیں، اور اس کے بالمقابل میں خرچ کیا جائے تو اسی کو تبذیر کہا جاتا ہے، اسی کو ناشکری کے مقام میں کہا جاتا ہے کہ خرچ کیا گیا ہے۔ تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تم بے موقع مال اڑانے والا شیطان کا بھائی ہے۔ شیطان نے اللہ کی نعمت کی ناشکری اور ناقدری اس انداز پر کی کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی عقل دی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا، لیکن شیطان ابلیس نے انکار کر دیا، اور انہوں نے یہ دلیل پیش کی۔ کیا دلیل پیش کی تھی؟ کہا انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور دلیل خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور آگ کی خاصیت اوپر اٹھنا ہے، اس لیے میں آدم سے افضل ہوں، آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے یہ عقل کی ناقدری کی، اور اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے شیطان، اور یہاں پر انسان گویا کہ اللہ کا مال جو ہے نعمت کی شکل میں اس کی ناقدری کرتا ہے۔ اس بنیاد پر انسان کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کے بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہر ایک کا حقوق ادا کرنے کے مکمل طور پر توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے طریقے سے ہمیں مکمل طور پر حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔